برادران عزیز، بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہماری شکلیں بھی مختلف رکھی، ہماری شناخت بھی مختلف رکھی، اور اللہ نے ہر انسان کا مزاج بھی دوسرے سے مختلف رکھا ہے۔ اور اسی مزاج کے اختلاف کی وجہ سے جب دو لوگ یا دو خاندان آپس میں رہتے ہیں تو مزاج کے اختلاف کی وجہ سے، طبیعتوں کے اختلاف کی وجہ سے آپس میں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے۔ لوگ بارہا یہ پوچھتے ہیں کہ ہم دو بھائی ہیں، بچپن سے ساتھ پلے بڑھے، اور بچپن ساتھ گزرا، لڑکپن ساتھ گزرا، جوانی ساتھ گزری، ابھی بھی ایک ساتھ رہ رہے تھے، اب ہمارے آپس میں اختلافات رونما ہونا شروع ہو گئے، تو یہ کیوں ہوا؟ میاں بیوی ہے، آپس میں شروع میں تعلق کتنی محبت کا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ طبیعتوں کا اور مزاجوں کا اختلاف سامنے آنا شروع ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ فطری بات ہے، مزاجوں کا اختلاف یہ فطری بات ہے، آپ مزاجوں کا اختلاف ختم نہیں کر سکتے۔ اس کا حل کیا ہے، اس پہ بعد میں گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے 2-4 جمعے اسی موضوع پہ انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا۔ یہ فطری چیز ہے، یہ اس طرح فطری اختلاف ہے جس طرح ہماری شکل و صورت میں اختلاف ہے۔ بھئی دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اربعہ انسان پیدا فرمایا، اس خالق کی قدرت آپ دیکھیے کہ اتنا سا چہرہ ہے، اس چہرے پہ سب کے کان بھی ہیں، ناک بھی ہے، آنکھیں بھی سب کی ہیں، ہونٹ بھی سب کے ہیں، پیشانی بھی سب کی ہے، پھر بھی ہر انسان کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یعنی یہی ایک قدرت پہ انسان غور کرے تو اللہ پہ ایمان لانے کے لیے کافی۔ بھائی یہ اتر وطر کا سلسلہ تقریر کے دوران نہ کیا کریں، توجہ بڑھتی ہے۔ تو جتنے انسان اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیے ہیں، سب کی شکل و صورت اللہ نے مختلف بنائی ہے، کوئی ایک جیسے نہیں ہے سارے۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ اربعہ انسان اس دنیا میں ہے، لیکن چہرہ ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہے۔ اس نے اتنا فرق رکھا۔ ہم سے بچپن میں کہا جاتا کہ بھائی اسکول میں کہ ڈرائنگ بناؤ، 2 درخت بناؤ اور اس میں 10 فرق رکھو، تو سوچتے تھے، اتنی دیر لگتی تھی اس میں کہ 2 درخت بنیں گے اور اس میں 10 فرق رکھیں گے، تو وہ کیسے فرق اس میں پیدا کریں، اس کے لیے اتنی دماغ سوزی کی جاتی تھی، سب کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اربعہ فرق پیدا کی، اور وہ بھی اتنے سے چہرے پہ۔ اور چہرہ تو چھوڑیے، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ یہ قبر میں مٹی مٹی ہو جائے گا تو ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے، دوبارہ اس کو وجود نہیں بخش سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کے پوروں کو بھی جمع کر سکتے ہیں، برابر کر سکتے ہیں۔ یہ انگلیوں کے پورے، وجود تو بہت معمولی سی بات ہے، ہم یہ پورے بھی تمہارے ایک جیسے دوبارہ برابر کر سکتے ہیں۔ جیسے تمہارا پورا تھا
ویسا پورا بنا سکتے ہیں تمہارا۔ مفسرین نے یہاں پہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنان یعنی پوروں کا ذکر کیوں فرمایا؟ یہ بھی کہہ دیتے کہ بھائی ہم جو ہے وہ تمہارے ہاتھ بھی دوبارہ پیدا کریں گے، تمہارے پاؤں بھی دوبارہ پیدا کریں گے، تمہارے کان بھی دوبارہ پیدا کریں گے۔ اللہ نے ان پوروں کا کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پوروں کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ پورے ہر انسان کے دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو یہ 1 انچ کی جگہ ہے، یہ 1 انچ کی جگہ ہے، اللہ نے اس 1 انچ کی جگہ میں اربعہ فرق رکھے کہ ایک انسان کا پورا دوسرے کے پوروں جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کون کر سکتا؟ اس قادر مطلق کے علاوہ کوئی اس پر قادر نہیں ہے۔ تبھی تو آپ سے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں نا کہ آپ اپنے فنگر پرنٹس دیجئے، تو وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی شناخت ہے، یہ آپ کی شناخت ہے۔ اور بعض اوقات یہ پورے کام نہیں کرتے آپ کو۔ کچھ لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے انگوٹھے کے پورے، اس کی کچھ لکیریں مٹتی ہیں، وہ کام نہیں کرتے، یا کبھی یہ پورے چکنے ہوتے ہیں تو یہ کام نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ نے اس کا متبادل فرق بھی رکھا ہے۔ میں دبئی گیا ایئرپورٹ پہ، پتہ نہیں میرے پوروں پہ کیا لگا ہوا تھا، اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنا انگوٹھا لگائیے، تو میری شناخت نہیں ہو رہی۔ بہت کچھ اس نے صاف کرنے کی کوشش کی، مشین صاف کی، میرا انگوٹھا صاف کیا، شناخت نہیں ہو رہی۔ تو وہ مجھے لے گیا اور ایک مشین کے سامنے مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ اپنی آنکھیں اس کے اندر رکھ کر آپ اس کو دیکھیں۔ وہاں میری شناخت ہو گئی۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ یہ جو آنکھوں کے اندر اللہ نے یہ جو گول ڈلی رکھی ہے، یہ بھی ہر انسان کی دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ بھی ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہے، یہ تو پوروں سے بھی چھوٹی چیز ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کیا ہی خوب پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ وہی کر سکتے ہیں، کوئی انسان نہیں کر سکتا، دنیا کی کوئی سائنس نہیں کر سکتی یہ کام۔ تو ہمارے چہرے الگ، ہمارے پورے تک ایک دوسرے سے مختلف، ہماری آنکھیں ایک دوسرے سے مختلف۔ اللہ نے ہمیں شکل و صورت کے اعتبار سے اس طرح ایک دوسرے سے مختلف پیدا فرمایا۔ جب ہماری شکلیں الگ ہیں، ہماری فنگر پرنٹس الگ ہیں، ہماری آنکھوں کی شناخت الگ ہے، تو مزاج ایک جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بھی مزاج وہ جو آپ کا مزاج؟ یہ عین فطرت ہے کہ انسانوں کے مزاجوں میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے۔ بھائی جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر تو کوئی ذات نہیں ہو سکتی۔ ہماری امہات المؤمنین سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مطہرہ، عفیفہ، پاکیزہ، صالحہ خاتون کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ مزاجوں کا اختلاف کبھی وہاں بھی نمایاں ہو جاتا تھا۔ میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے دیکھو، جب یہ موضوع پہ بات کی جاتی ہے نا، لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اس لیے بہت ذات حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی گفتگو کہتے ہوئے آپ کی زبان لرزنی چاہیے، آپ کا ہاتھ لکھتے ہوئے کانپنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اس دربار کے ادب کے مطابق ہم بات کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ ہماری امہات المؤمنین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق امتی اور نبی کا تعلق ہے۔ جیسے میرا حضور سے کیا تعلق ہے؟ میں حضور کا امتی ہوں، ادنا درجے کا امتی ہوں، گناہگار امتی ہوں۔ آپ میرے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں،
ایک یہ میرا اور حضور کا تعلق ہے. یہی تعلق ہماری امہات المومنین اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. اس تعلق کے اعتبار سے کسی قسم کا اختلاف قابل قبول نہیں ہے. امتی اور نبی ہونے کی حیثیت سے یہ میرا حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا درجے کا اختلاف مجھے دائرہ اسلام سے باہر نکالنے کے لیے کافی ہے. یہ قابل قبول نہیں ہے. حضور نے جو کیا صحیح کیا، مجھے اس پہ ایمان لانا ہے. مجھے سمجھ آئے تو بھی ایمان لانا ہے، مجھے سمجھ میں نہ آئے تو بھی ایمان لانا ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ میری عقل میں کوتاہی ہے، حضور کے فرمان میں کوتاہی نہیں ہے. امام ابو یوسف قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، اور وہ ہارون رشید کے زمانے کی چیف جسٹس تھے جس کی حکومت آدھی دنیا سے زیادہ پڑتی. ہارون رشید کے دربار میں تھے تو اس کا ذکر آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا. کدو بہت پسند تھا. تو ایک شخص کہنے لگا، بھئی دربار میں موجود ایک شخص کہنے لگا کہ نہیں، میں تو کدو مجھے اچھا نہیں لگتا. اس نے اس طرح کا انداز اختیار کیا جس سے حضور کی اس پسندیدگی کی حقارت محسوس ہو رہی تھی. آپ کو کدو نہیں پسند ہے، نہ کھاؤ، کوئی پابند نہیں کرتا آپ کو کدو کھانے کو، لیکن جب آپ کے سامنے حضور کی پسندیدگی کی بات ہو رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا تو آپ نہ کھاؤ، یہ اس سے دائرہ اسلام سے نہیں نکلو گے آپ. لیکن جواب میں ایسا طرز عمل انسان کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے اس سنت کی توہین لازم آتی ہے، وہ دائرہ اسلام سے انسان کو باہر نکال دیتی. تو اس نے کہا کہ جی میں تو کدو کو نہیں پسند کرتا. ایک طرح سے حقارت سے اس نے یہ جملہ کہا. امام ابو یوسف نے کہا کہ اس کی گردن اڑاؤ. حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کے سامنے ایک امتی کی پسند ناپسند کی کوئی حیثیت نہیں. آپ کو میں ایک مثال دوں. داڑھی رکھنا یہ سنت ہے. سنت کیا ہے؟ واجب ہے. سنت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت نہیں، اس وجہ سے اس کو سنت کہتے ہیں. لوگ اس سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ داڑھی سنت رسول ہے، تو داڑھی سنت رسول ہونے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ جس طرح فرض سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں، فرض کے بعد سنت ہوتی ہے. آپ نے نہیں پڑھی تو کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، تو چلو داڑھی رکھنا بھی ایک اختیاری چیز ہے، رکھیں یا نہ رکھیں، ایسی بات نہیں ہے. داڑھی واجب ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ نہ رکھنے کی صورت میں انسان گناہ گار ہے. اس پر امت کا اتفاق ہے اور ہر لمحے گناہ گار ہے. سنت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے، یعنی داڑھی کا ذکر حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتا ہے. قرآن کریم میں اس بارے میں واضح حکم موجود نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو سنت کہتے ہیں. بھائی جیسے وطر کی نماز ہے نا، وطر اور عام سنتوں میں فرق ہے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں وطر یہ سنت ہے، حالانکہ وطر تو واجب ہے. عشاء کی چار فرض یہ تو فرض ہیں، وطر واجب ہے. سنت کیوں کہتے ہیں؟ سنت اس لیے کہتے ہیں کہ وطر کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے. وطر کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے. وطر کا جو وجوب ہے یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس وجہ سے کہہ دیتے ہیں کہ وطر سنت ہے. اب داڑھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. اگر ایک آدمی فرض کیجئے کہ داڑھی نہیں رکھتا، وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، گناہ گار ہے. لیکن اگر ایک آدمی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. داڑھی نہ رکھنا گناہ کا کام ہے، داڑھی کا مذاق اڑانا یہ انسان کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیتا. دونوں میں فرق ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ
بات بہت نازک ہے، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں صحیح طرح آپ کو، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ سے جو بات ثابت ہے، میرے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو، مجھے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مجھے سمجھ میں آئے تو بھی ایمان لانا ضروری ہے، مجھے نہ سمجھ میں آئے تو بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے میں عملی کوتاہی کر رہا ہوں اور نہیں کر رہا وہ کام تو گنہگار ہوں گا، لیکن ایمان لانا ضروری ہے اس میں۔ تو امتی اور نبی ہونے کی حیثیت سے اختلاف کی گنجائش نہیں، لیکن ہماری امہات المومنین جہاں حضور کی امتی تھیں وہاں حضور کی بیویاں بھی تو تھیں، بیویاں بھی تو تھیں، تو بیوی ہونے کی حیثیت سے کبھی اونچ نیچ ہو جاتی تھی۔ جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہو جاتے تھے، کبھی امہات المومنین ناراض ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر کی روایت ترمذی میں ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم جب یہ مہاجر تھے، مکہ مکرمہ سے آئے تھے، کہا کہ ہم ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے تھے کہ جہاں عورتوں کو مردوں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں مرد عورتوں پہ غالب تھے اور عورتیں مردوں کے سامنے بولتی نہیں تھیں۔ کہا کہ جب ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ہماری عورتیں جب انصار کی عورتوں کے ساتھ ملنا جلنا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ انصار کی عورتیں تو مردوں پہ غالب رہتی۔ یہاں کا ذوق الگ ہے، ایک آدمی کے پی کے کا ہے اور کراچی آ جائے تو کے پی کے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، وہاں کا خاندان ہے، وہاں پہ عرف الگ ہے۔ کراچی آ جائے تو یہاں تو بیوی کی ماننے میں خیر ہے۔ ہم نے تو کراچی والوں نے یہ نسخہ اپنایا ہوا ہے کہ بھائی ماننے میں خیر ہے، ہاں اسی میں جان کی حفاظت ہے، جان کا تحفظ ہے۔ تو اب وہ آئے تھے مکہ سے، وہاں پہ مردوں کا غلبہ تھا، عورتوں کی چلتی نہیں تھی۔ کہا کہ ہم مدینہ آئے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہاں تو عورتوں کا غلبہ ہے مردوں پر۔ شوہر کوئی بات کہتا ہے، جواب میں ایک کی بات کے جواب میں دو جواب دیتی ہے وہ، تو کہنے لگے کہ ہماری عورتیں بھی ان کی صحبت میں رہ کر اسی رنگ میں رنگنے لگی۔ ایک دن میں گھر آیا، میں نے اپنی بیوی سے کچھ کہا، اس نے پلٹ کر مجھے جواب دیا، کہا کہ میں بڑا حیران کہ یہ کیسے ہمت ہوئی کہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو جواب دے رہی ہے۔ تو میری بیوی کہنے لگی کیا حیرت کرتے ہو، حضور کی بیویاں ایک ایک دن حضور سے بات نہیں کرتی۔ مطلب یہ کہ بھائی میاں بیوی کا تعلق اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے مزاج کے خلاف بات پیش آ جاتی ہے، کبھی دوسرے کے مزاج کے خلاف بات پیش آ جاتی ہے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ جہاں بھی میاں بیوی ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ 100% چیزوں میں آپس میں اتفاقی ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایسی بیوی کسی کی ہو کہ 100% شوہر سے اتفاق ہے تو وہ بیوی نہیں ہے، وہ مریدی نہیں ہے۔ آپ پیر صاحب ہیں، وہ آپ کی مریدی نہیں ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یس سر۔ تو ایسا اس دنیا میں ہوتا نہیں عام طور پر، یہ فطری اختلاف ہے مزاجوں کا۔ حضور نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا کہ دیکھو جب تم مجھ سے جو ہے نا ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم، کوئی بات یہ باتوں میں قسم کھاتے ہیں نا، تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، یہ بات ایسی ہے۔ اور جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو تم کہتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ تو حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ ما ہجرت الا اسمک، یا رسول اللہ میں تو غصے میں اگر ہوتی بھی ہوں تو میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، آپ تو میرے دل میں بستے ہیں، میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ تو میرے دل میں بستے ہیں، میں دل سے تھوڑی آپ کو نکالتی ہوں۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری امہات المومنین سے ناراض ہوئے، 1 مہینے آپ نے تعلق ختم رکھا، بالا خانے پہ قیام فرمایا، مشروبہ جس کو کہتے ہیں، 1 مہینے بالا خانے میں قیام فرمایا۔ پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ ہوا یہ تھا کہ ہماری امہات المومنین نے حضور سے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، تنگی ترشی کا زمانہ تھا، ہم بھی تنگی ترشی میں زندگی گزارتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دی تو کچھ ہمارے گھر کے خرچوں میں بھی اضافہ فرمایا گیا، ہمارے گھر کے خرچوں میں بھی اضافہ فرمایا گیا۔ تو جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ تم خانوادہ نبوت کا حصہ ہو، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم نبی کی بیوی ہو، تمہیں تو ایثار و قربانی میں بقیہ عورتوں سے کہیں بلند ہونا چاہیے۔ تمہاری طرف سے یہ مطالبہ کہ ہمارے جیب خرچی میں اضافہ کیا جائے، گھر کے خرچے میں اضافہ کیا جائے، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ آپ ناراض ہو گئے اس مطالبے پر کہ میں تمہاری اتنی تربیت کرتا ہوں پھر بھی تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اس پر، وَمَن يَقْنُتْ 22ویں پارے کی آخری آیات اس کے اوپر نازل ہوئی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں نبی کو تکلیف پہنچانا یہ زیب نہیں دیتا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپس کے جو مزاجوں کا اختلاف ہوتا ہے، طبیعتوں کا اختلاف ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ 2 بھائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے، باپ بیٹے کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ آپ چاہے کہ کوئی ایسا معاشرہ ہو کہ جہاں پہ کوئی اختلاف ہی نہ ہو طبیعتوں میں، یہ جنت میں ہوگا، یہ جنت میں ہوگا۔ دنیا میں جب آپ رہیں گے اور ایک انسان کی حیثیت سے رہیں گے تو آپس میں طبیعتوں میں مزاجوں میں فرق رہے گا، اس کی وجہ سے ناچاکی بھی کچھ ہو جاتی ہے۔ اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ اختلاف تو فطری ہے، لیکن شریعت نے، جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کیا نسخے عنایت فرمائے ہیں کہ اگر ہم ان نسخوں پہ عمل کریں گے تو مزاجوں کے اختلاف کے باوجود ہمارے گھر جنت بلکہ جنت نما بن جائیں گے۔ ہمیں ان ہدایات پہ گفتگو کرنی ہے۔ وہ کیا ہدایات آپ نے دی ہیں کہ اگر ان ہدایات پر عمل کیا جائے تو یہ جو مزاجوں کا، طبیعتوں کا آپس کا اختلاف ہے وہ دشمنی کی طرف نہ جائے، وہ ناچاقی نا اتفاقی کی طرف نہ جائے، اس کی وجہ سے گھر نہ ٹوٹے، اس کی وجہ سے خاندانوں میں بٹوارا نہ ہو۔ وہ کیا آپ کی ہدایات ہیں؟ اصل جو موضوع ہے میرا اگلے 2-3 جمعوں میں، ہمیں ان ہدایات پہ غور کرنا ہے کہ جس سے ہمارے گھر جنت بن جائے اور ہمارا آپس میں یہ جو مزاج کا اختلاف ہے یہ ہمارے گھر ٹوٹنے کا ذریعہ نہ بنے، بھائی بھائی ایک کے ناراض ہونے کا ذریعہ نہ بنے، خاندانوں کے اجڑنے کا ذریعہ نہ بنے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔